والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، علماء کی ایک کثیر تعداد اسٹیج پہ موجود ہے۔ برادر محترم مولانا عمر صدیق صاحب، اسماعیل عتیق صاحب، بھائی احمد حسن صاحب اور دیگر علماء اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، بس یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے جانثاروں اور وفا شعاروں کا اس طرح ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر، بیدار ہو کر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں، اور آج ہم یہاں بیگم کوٹ چوک میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے ہم میدان عمل میں موجود ہیں، اور اسی حوصلے، اسی ولولے، اسی ہمے، اسی تنتنے، اسی جذبے، اسی جوش کے ساتھ انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹا کے رہیں گے۔ کیوں بھئی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ وطن عزیز میں صحابہ کے نعروں کو بلند کر کے رہیں گے۔ وہ صحابہ جن کی تقدیس کے لیے، جن کی شان کے لیے ہمارے اسلاف کی ایک لمبی فہرست ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ، حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ، مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، اور ماوی کریم میں محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور شہید ملت جناب مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ کے دفاع کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کروا کے، اپنے سینے کو ہنجروں سے لہو لہان کروا کے، اور بالآخر قلعہ لچمن سنگھ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو صرف دعووں تلک، نعروں تلک، تقاریر تلک نہیں رکھا، بلکہ حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انہی اپنی اسلاف کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں، اور اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیوں بھی اصحاب رسول کی شان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ عجیب مذاق ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ آتا، جہاں پہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے
اہل حدیث کا ہر بچہ، اہل حدیث کا ہر نوجوان، اہل حدیث کا ہر بوڑھا، اہل حدیث کی ماں، بیٹی اور بہن اس بات کو اپنا عقیدہ سمجھتی ہے کہ اصحاب رسول کی شان کو بیان کیا جائے، آپ کی توصیف کی جائے، آپ کی مدح کو کیا جائے۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں چند چوڑے اور مراسی اسی مقدس مہینے میں اصحاب رسول کی شان میں تنقیس کو کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان اصحاب کی شان میں تنقیس کو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان اصحاب رسول کی شان میں تنقیس کو کر کے ان کے کرداروں کو مشکوک بنا کے اسلام کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، آج ہم خطیب آپ کے سامنے اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے، مجھ سے قبل جتنے بھی خطبہ آئے آپ کے سامنے اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے، میرے بعد آنے والے خطیب آپ کے سامنے اپنی خطابت کو رکھنے والے، یہ جو خطابت ہے، یہ جو توحید کا درس ہے، یہ جو ختم نبوت کا درس ہے، یہ جلیل القدر اصحاب دنیا میں نہ آئے ہوتے تو یہ ہم تک یہ دروس پہنچتے کیسے؟ اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب وہ ہیں، یہ پھولوں کا وہ گلدستہ ہے جس میں سے ایک پھول کو بھی نکال دیا جائے پورا گلدستہ مرجھا جائے گا۔ آج یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، آج ہم کسی بت کدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں تنقیس کو کرتے ہیں، جس نے اگر ہمیں سبق دیا، آج ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسوں کو منعقد کرنے والوں، ختم نبوت کے اوپر جانوں کو نچھاور کرنے کا اعلان کرنے والوں، ابو بکر صدیق اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، اس ختم نبوت کے درس کو ہمیں کس نے دیا ہوتا؟ جانتے ہو جب آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، لشکر اسامہ کی تیاری کا حکم دیا، آپ اپنی زندگی میں لشکر اسامہ کو روانہ نہ کر سکے، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی کا اعلان کیا۔ جلیل القدر اصحاب جناب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ابو بکر آقائے کائنات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ مدینہ کو اس قدر بڑی تعداد میں اصحاب رسول سے خالی کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم جناب ابو بکر تھے جن کے یہ تاریخی الفاظ تھے، اہل بدر ہو، اہل تبوک ہو، خندق والے، یرموک والے، احد والے، تمہیں اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کی خاطر اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلو۔ ابو بکر کو ذرہ برابر اس بات کی پرواہ نہیں ہے، پورا مدینہ خالی ہوتا ہے ہو جائے، جنگلی درندے ابو بکر کے جسم کو نوچے، میرے وجود کو گھسیٹ کے جنگل میں لے جائیں، لیکن ابو بکر آقائے کائنات کے اس فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم یہ جناب ابو بکر تھے جس نے ہمیں ختم نبوت کی غیرت کو سکھلایا۔ اور آپ کے علم میں ایک اور بات لانا چاہتا ہوں، بیگم کوٹ میں آئے ہوئے لوگوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے، جتنے بھی غزوات آقائے کائنات کی زندگی میں ہوئے، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، خندق ہو، تبوک ہو، یرموک ہو، کل اصحاب رسول ان کے شہداء کی تعداد 259 ہے۔ وہ غزوہ جو آقائے کائنات کی ختم نبوت کے لیے لڑا گیا، اس اکیلے غزوے میں 1200 سے زائد اصحاب رسول نے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ مجھے بتلاؤ آج ہم توحید کی آیتیں پڑھے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ آیت کیا آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ معاذ اللہ کیا میرے اوپر نازل ہوئی؟ ہم تلک یہ قرآن کی تعلیمات، یہ آقا کی احادیث، یہ کس نے پہنچائی ہیں؟ اللہ کی قسم وقت مختصر ہے، مگر نہ میں آپ کے سامنے تاریخ کے اوراق کھولوں کہ کس قدر بے حیائی سے،
کس قدر بے غیرتی سے اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کیا جاتا ہے، اور بہانہ کیا ہے؟ بہانہ حب اہل بیت ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کی سوچ پر۔ بہانہ حب اہل بیت کو بناتے ہو، بہانہ واقعہ کربلا کو بناتے ہو، جس سے دسیوں سال پہلے یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جہاں پر آ کر آپ کی غلاظت آپ کے جسموں سے اچھلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کا کنٹرول باقی نہیں رہتا۔ ماضی کی بات نہیں کرتا، چند دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ لاہور میں ایک چوڑے اور ایک مراسی، ایک بدبودار شخص نے اس بات کو کیا کہ امیر معاویہ ان کی ذات ہمارے لیے باعث تکریم نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہماری غیرت کا امتحان لیا جاتا ہے، ہماری غیرت کو جانچا جاتا ہے، ہماری غیرت کو ٹٹولا جاتا ہے۔ وہ خود ساختہ خوبیوں کو بنا کر اپنے بڑوں کو سرٹیفکیٹ دینے والوں، پھر ان کی تقلید کرنے والوں، اور ہم تو ان اصحاب رسول کی بات کر رہے کہ جن کے لیے آسمان کی بلندیوں سے کبھی ہم الفائزون، کبھی ہم المفلحون، کبھی ہم المتقون، کبھی ہم المہتدون، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ غلاظت آپ کے اوپر ختم ہوتی ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کی قسم، چوک بیگم کوٹ میں آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ قانون جو سینٹ سے جو بل ہے وہ پاس ہو چکا، اور وہ بل جو امن کی ضمانت ہے اس کے مدرجات کیا ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرے، امہات المومنین ان کی شان میں تنقیص کو کرے، اور اہل بیت کی شان میں تنقیص کو کرے، فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آنا چاہیے، فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ بل سینٹ سے پاس ہو چکا، صدر مملکت کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بیگم کوٹ چوک میں غیور اہل حدیث اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ انشاءاللہ سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اللہ کی قسم اس قانون کو ملک کا آئین اور دستور بنا کے چھوڑیں گے۔ کیوں بھئی اس کو ملک کا آئین اور دستور بنانے کے لیے تیار ہو؟ موت کی کیا حقیقت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جو اس بات کو فخر سمجھتے ہیں، نام ابو بکر کا آ جائے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں، اور مر کے عمر کے نام لگ جائے، مر کے ذوالنورین کے نام لگ جائیں، مر کے حیدر کے نام لگ جائیں، مر کے حسن و حسین کے نام لگ جائیں، مر کے امیر معاویہ کے نام لگ جائیں، مر کے عائشہ، حمیرہ، مبرہ، منزہ، اللہ کی قسم امی عائشہ کے نام لگ جائیں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ابو بکر کی شان میں تنقیص کو گوارا کرنا گوارا نہیں ہے۔ کیوں بھئی ابو بکر کی صداقت کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا بلند آواز میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، حیدر کی جرت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، اور شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم علماء کی موجودگی میں کر دینا چاہتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔